بسم اللہ الرحمن الرحیم کیلا دراصل کویلا بود کسرا بار موس کیل بود نقل کردہ با ما قبل دادن کیولا شد پس واو ساکن ما قبل مکسور ما قبلش نے لکھے ما قبلش مکسور وامرا و یا بدل کردن کیلا شد. ہاں اچھا جی ماضی معلوم آ گئی کہ کوئی نہیں؟ کالا تے با ہے ساریاں آ گئی ہیں جی. حرکت چھویں سیگے وچ حرکت ضمے دی کتھے دینی ہے تے کسرے دی کتھے دینی ہے؟ اگر ہوے نا اجبف واوی کون ہوے تے ماضی ہوے فاعلا یا فاعولا تے چھویں سیگے وچ حرکت ضمے دی ہونی ہے تے اجبف واوی ماضی ہوے فاعلا تے چھویں سیگے وچ حرکت کسرے دی ہونی ہے تے ماضی تے اجبف یائی ہوے پاویں ہوے فاعلا فاعلا فاعولا چھویں سیگے وچ جا کے تے حرکت کسرے دی ہونی. یہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ اے مطلب ہے جی. مطلب ہے کہ دو صورتاں وچ حرکت ضمے دی ہے، فا کلمے تے چار صورتاں وچ حرکت کسرے دی ہے. چھویں سیگے وچ ماضی معلوم کندی؟ اجبف دی. ثلاثی مجرد دی گل پہ چل دی ہے جی. وہ پڑھ لیا جی. سمجھ آئی یا؟ تے ماضی معلوم تو بعد پھر کیا ہوندی؟ ماضی مجہول ہوندی ہے. ماضی مجہول قیلا اصل میں قویلا تھا تو زہر قاوالا کو ماضی مجہول کے بنے گی؟ قویلا زوریبا. قویلا تھا کسرہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیا. پہلے کاف کے ضمے کو حذف کرنا ہے. نقل کر کے ما قبل کو دیا تو بن گیا قبلہ. کیا بن گیا؟ قبلہ. پس واو ساکن ہے مضر ہے ما قبل اس کا مکسور ہے تو اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیلا ہو گیا. تعلیل قیلا اصل میں قویلا تھا کسرہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں تو قبلہ ہو گیا. بس واو ساکن ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیلا ہو گیا. ہر واو آتے یا مکسور پچھے ضمے دے کلمہ ماضی مجہول دا وچ ماضی معلوم. ہر واو آتے یا مکسور پچھے ضمے دے کلمہ ماضی مجہول دا وچ ماضی معلوم اس دی دے معلل ہوئے. کرنا کیے جائز ہے سٹنا کسرہ اس واو آتے یا دا اس دے دا یا نقل کرنا ضمے ول. چل دھیان کر غور فرما. وہ تعلیل آدھی تھی اب تعلیل پوری ہے. قیلا اصل میں قویلا تھا کسرہ واو پر ثقیل ہے. اے جی ان کندہ قانون شروع ہے جی؟ کیڑی ماضی مجہول ثلاثی مجرد صحیح دی. تو کسرہ واو پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں بعد سلب حرکت ما قبل کے. پہلے ما قبل دا ضمہ سلب کرنا ہے ورنہ ضمہ بھی روے تے کسرہ بھی دئیے تے ایک حرف تے بیک وقت ضمہ کسرہ دو حرکتاں بندہ پڑھ ہی نہیں سکتا جی. کہ پڑھی سکتی ہیں؟ نہیں پڑھی سکتی ہیں جی. تو ما قبل کے حرکت کو سلب کر کے اس کو کسرہ دیا تو قبلہ ہو گیا. واو ساکن مضر ما قبل اس کا مکسور اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیلا ہو گیا. اے تاگی اجبف واوی آندے نے یائی دا کی قصور ہے. بی اصل میں بوجیا تھا با ماضی سنا لی کہ کوئی نہیں؟ اندی بھی مجھول بننی کہ کوئی نہیں؟ بن گئی. بی اصل میں بوجیا تھا کسرہ یا پر ثقیل تھا نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں بعد سلب حرکت ما قبل کے ما قبل دا ضمہ لا کے. تو کیا ہو گیا؟ بی ہو گیا. کل سمجھیجئے فارسی کا قانون ہر واو اور یا دونوں
مکسور جو کہ واقع ہوں بعد ضمے کے، کلمہ ماضی مجہول کا ہو اور اس ماضی مجہول کی ماضی معلوم میں اعلال بھی ہوا ہو تو جائز ہے حذف کرنا کسرے اس کا ایک اور نقل کرنا ضمے کی طرف دو، اور اشمام بھی تیجی شے آ گئی، اور تین طرح پڑھ سکتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اب اس قانون کے مطابق پنجابی فارسی کے مطابق مطلب سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ قانون کا مطلب کیا ہے؟ واو اور یا مکسور ہوں، ایک شرط کیا کہ ایک شرط ما قبل ان کا مضموم ہو، کیا کہ کلمہ ماضی مجہول ہو۔ اے جڑی واو یا مکسور ہے کیڑے کلمے وچ ہوے؟ کنیاں شرطاں ہو گئی ہیں؟ جڑی ماضی مجہول ہوندی کوئی ماضی معلوم بھی پہلے ہوندی کہ کوئی نہیں؟ اس ماضی مجہول کی جو ماضی معلوم ہے اس میں قانون لگ چکا ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ کیڑی کیڑی ہیں؟ کلمہ ماضی مجہول کا ہو، یعنی وہ واو یا ماضی معلوم میں الف بن چکی ہو۔ چار شرطیں ہیں۔ پہلی ہے واو اور یا مکسور ہو، ایک اور ما قبل ان کا مضموم ہو، دو اور ماضی مجہول اور کلمہ ماضی مجہول کا ہو، ہو، تین اور ان کے ماضی معلوم میں جو ہے قانون لگ چکا ہو۔ کتنی شرطیں ہو گئی ہیں؟ حکم کیا ہے؟ جب چار شرطیں پائی جائیں تو اس ماضی مجہول کو نمبر ایک نقل حرکت، کیا یعنی اس واو یا کا کسرہ نقل کر کے کس کو دیں؟ اس کا ما قبل مضموم ہے نا کہ کوئی نہیں، اور پیچھے ضمے دے، ما قبل کے ضمے کو حذف کر کے ان کی حرکت نقل کر کے کیا کر دیں؟ شابہ۔ ایک صورت، یا ما قبل کو نہ چھیڑیں، ان کا واو یا کا کسرہ حذف کر دیں، واو یا کا دو۔ تیسری صورت اشمام کریں، کیا کریں؟ اشمام کریں، وہ آگے آ رہا ہے، گل سمجھیے؟ اے شابہ سے کیا کہ جب یہ شرطیں پائی جائیں تو اس ماضی مجہول کو تین طرح ایک نقل حرکت، دوسرا حذف حرکت، اشمام، تیسرا اشمام۔ اچھا جی، اب ان کی باری باری یہ ترتیب سنیں کہ پہلی مثال ہے نقل حرکت کی، یعنی نقل حرکت کس طرح کرنی ہے؟ قیلا بیعا اختیرا انقیدا، اصل میں قویلا بویعا اختویرا انقویدا تھے۔ یہ جو چار ہیں اگا نہیں ویکھنا، صرف چار ویکھی رکھو، یہ قویلا بویعا اختویرا انقویدا، ان میں واو اور یا مکسور ہے کہ کوئی نہیں؟ ما قبل مضموم ہے کہ نہیں؟ کلمہ ماضی مجہول کا ہے کہ نہیں؟ کوویلا کی ماضی معلوم میں واو کالا الف بن چکی ہے کہ نہیں؟ بوجیا کی ماضی مجہول میں یا الف بن چکی ہے کہ نہیں؟ اختویرا کی ماضی معلوم ہے اختارا، کیا وہاں بھی یا؟ ان قویدہ کی ماضی مجہول ہے انقادا، وہاں بھی واو۔ تو ان کی یہ جو ماضی مجہول ہے ان کی ماضی معلوم معلل ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ساری شرطیں موجود ہیں، لہذا کیا کریں؟ پہلا کام جو پہلے کرنے لگے نقل حرکت کریں گے، کیا کریں گے؟ لہذا جی واو اور یا پر کسرہ ثقیل ہے، نقل کر کے ما قبل کو دیا
کس میں؟ قویلا میں کاف کو، بویا میں با کو، اختویرا میں تا کو، ان قویدا میں قاف کو. لیکن کب؟ ان کا ضمہ سلب کرنے کے بعد. ان کا سلب کرنے کے بعد. کوویلا سے بن گیا قبلہ کہ نہ بنیا؟ بویا سے بن گیا بیجا کی بنیا کہ بیجا. اے تن نہیں سمجھ لگی اجے تک جی. کیا بھائی بازیریا بیج کے بازیریا بی. قویلا سے بن گیا قبلہ اور بویا سے یہ تو ٹھیک ہو گیا، بالکل اپنے مقام تے پہنچ گیا. اختویرا سے کیا بن گیا؟ یہ بھی اپنے مقام تے پہنچ گئے. تے ان قویدا سے قبدہ. یہ جو دو ہیں قبلہ اور ان قبدہ، ان پر اب ایک اور قانون جاری ہوگا. واو ساکن مظہر، نہ واو کیا ہے؟ ساکن ہے، مظہر ہے، ما قبل مکسور ہے، لہذا پیچھے قانون پڑھ چکے ہو کو نہیں ہے؟ تو لہذا قبلہ سے اور ان کی دا. مطلب قانون کا کیا ہے؟ واو اور یا مکسور ہوں، ما قبل ان کا مضموم ہو، کلمہ ماضی مجہول ہو، ان کی ماضی معلوم میں اعلال ہوا ہو. اس ماضی مجہول میں تین وجہ جائز ہیں: نقل حرکت اور حذف حرکت اور اشمام. پلے پئی مثال نقل کی: کیلا بیا اختیرا ان کیدا، اصل میں قویلا بویا اختویرا ان قویدا تھے. یہ واو اور یا مکسور ہے، ما قبل اس کا مضموم ہے، کلمہ بھی ماضی مجہول کا ہے، ماضی ان کی ماضی معلوم میں اعلال ہوا ہے کہ کوئی نہیں. کاوالا کولو کالا بنے، بایا کولو با بنے، اختایارا کولو اختارا بنے، ان قاوادا کولو ان قادا بنے. کمال ہے یارا. لہذا نقل حرکت کرنی کس طرح؟ کسرہ واو پر، واو اور یا پر کسرہ ثقیل تھا، نقل کر کے ما قبل کو دیا بعد سلب حرکت ما قبل کے. ما قبل کی حرکت ختم کرنے کے بعد کسرہ ما قبل کو دیا. کوویلا سے قبلہ، بویا سے بیا، اختویرا سے اختیرا، ان قویدا سے ان قبدہ ہو گئے. دو میں واو ساکن مضر، ما قبل اس کا مکسور، اس واو کو یا کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو قیلا بیا اختیرا ان قیدہ ہو گئے. اتنے گل پہنچ گئی. قانون دے وچ قانون آ گیا کہ نواں ہور دھیان کریا جی. قانون وچ قانون. یہ جو اختیرا اور ان قیدہ ہیں، کون؟ ان کی ماضی مجہول میں جو حمزہ وصلی ہے جی، حمزہ نہیں سمجھ آتی پہ، اس کے ضمے کو بھی کسرے سے بدلایا. اس کے تو کیا بن گیا؟ اختیرا سے اور ان قیدہ سے اختیرا ان قیدہ. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قانون ہے سونیوں. قانون یہ ہے کہ باب افتعال اور باب انفعال اجوف. کون؟ اس کی ماضی مجہول میں حمزہ تیسرے حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے. یہ قانون ہے. باب افتعال باب انفعال اجوف کی ماضی مجہول میں حمزہ تیسرے حرف کی حرکت کے، سمجھائیے، ماضی مجہول میں. تو جب ماضی مجہول میں اخ تیرا ان کی دا، تیسرا حرف اخ تیرا میں کون ہے؟ ان قیدہ میں اس کی کیا حرکت ہے؟ تا اور کاف کی. اس لیے الف کو بھی تو باب افتعال باب انفعال اجوف کی ماضی مجہول میں
حمزہ وصلی تیسرے حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے. اس لیے کیا پڑھیں گے اس کو؟ بہت سارے قانون لگے نہیں سمجھ آئیے جی. مثلا ان قیدہ پر مڈوں ان قویدہ پہلا تو واو کی حرکت نقل کر کے کس کو دی؟ کاف کو. پھر واو ساکن مضر اس کو کس سے بدلایا؟ پھر حمزے وصلی کے ضمے کو کسرے سے بدلایا. کتنے قانون لگے؟ 3 قانون. تے اختیرہ پر 2 ہی ہے. نقل حرکت کی تو اختیرہ بن گیا. فا حمزہ وصلی کے ضمے کو کسرے سے بدلایا تو اختیرہ بن گیا. گل سمجھی جے. اے بچ نواں کا آنکھو باری باری کیڑا؟ باب افتعال. باب افتعال اور باب انفعال کی جو انفعال اجوف انفعال اجوف کی جو ماضی مجہول ہوتی ہے اس میں حمزہ وصلی تیسرے حرف کے تابع ہوتا ہے. تیسرے حرف کے تابع ہوتے ہیں. ہاں حرکت حرکت میں. اے سیانا بندہ یار تو ہوں. حرکت میں شاباش. جیسے جو چین کی تھا اختیرہ ان قیدہ میں اب حمزہ وصلی حمزہ وصلی کو کسرہ دینا ہے کسرہ دینا ہے کیونکہ تیسرا حرف کیا ہے؟ کسرہ اس لیے حمزہ وصلی کو بھی کسرہ کیا بن گیا؟ اختیرہ اور انقیدہ ہو گیا. اے شاباش. ہاں جی کیا کہ منڈا سونا باب افتعال اور انفعال اجوف میں اور ماضی مجہول میں کی اجوف کی. باب افتعال انفعال اجوف کی ماضی مجہول میں جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ تیسرے حرف کی حرکت کے تابع ہوتا ہے لہذا اس لیے اس کو کیا کریں گے؟ اس کو کسرہ دیں گے. تو لے ہن ترجمہ سنو دھیان نال. ہم حمزے کے ضمہ کو کسرہ کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو اختیرہ انقیدہ پڑھتے ہیں. کیوں جی؟ واسطے مناسبت حرف ثالث کے تیسرے حرف کی مناسبت کے لیے. اور جی تیسرا حرف کیا کہنا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ ہر حمزہ جو کہ باب افتعال اور انفعال اجوف کی ماضی مجہول میں باشد ہو وہ حمزہ تابع حرف ثالث کے ہوتا ہے. پلے پہ کہ کوئی نہیں ہے؟ آئی سمجھ؟ ایک قانون بچ ایک قانون ہے. یہ کیا؟ یہ کون سی صورت آئی ہے؟ اب حذف حرکت. اب دوسری صورت حذف حرکت. قویلا میں واو کی حرکت کو حذف کر دیں تو کیا بن گیا؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تے بوجیا میں با کی حرکت کو حذف کر دیا تو کیا بن گیا؟ شاباش. بوجا آ کے بوا دے کچھ لگ دیا. با پیش یا بوجا. اختوجیرا میں یا کی حرکت کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ اختوجرا. ان قویدہ میں واو کی حرکت کو حذف کیا تو کیا بن گیا؟ اب یہاں کولا ان کودا تو ٹھیک ہے. بوجعا اختجرا میں یا ساکن مضر ما قبل مضموم اس یا کو واو سے بدلائیں گے تو کیا بن گیا؟ اختورا. اختورا تے بوا. یہ ہے نقل حرکت کی صورت کہ کولا اور بوا اختورا تے ان کودا. گل سمجھی کہ کوئی نہیں سمجھی؟ ہاں جی کی بلا آنکھ بھی تم آنکھ. نقل حرکت کی صورت مثال حذف کی حذف حرکت. مثال حذف حرکت کی مثلا کوبیلا قویلا اور نقل حذف حرکت کریں تو حذف حرکت کیڑی حرکت باؤ یا جڑے مقصور نے کسرہ ڈھامنا یار خدا دے بندے. کولا ہو گیا. کوبیلا سے اگر باؤ کی کسرے کو حذف کریں گے تو کیا بن گیا؟ کولا ہو گیا. ایک کو قانون لگا جی. بوجیا بوجیا سے سے حذف حرکت کی تو کیا بن گیا؟ بوجا ہو گیا. اور اس میں ایک اور قانون لگتا ہے. اگر ٹورنا تو اختوجیرا میں حذف حرکت کیا تو حذف حرکت کرے تو اختجیرا ہو گیا. تج اختجیرا ہو گیا. ان قویدہ میں حذف حرکت کیا تو ان کودا ہو گیا. کوفدہ ہو گیا. کاف پیشوا کوف. کودا ہو گیا. بوجعا اور اختجرا میں یا ساکن مضر ما قبل مضموم اس یا کو اس یا کو ساتھ واو کے
واو کے ساتھ. واو کے ساتھ بدل کیا تو بوآ اور اختورا ہو گیا. اب چاروں کس طرح بنے؟ کولا. بوآ اختورا اختورا. مثال حذف حرکت کی قولا بوا اختورا انقودا جو کہ اصل میں قویلا بویا اختویرا انقویدا تھے. کسرہ واو اور یا لکھی. یا کون لکھی ہے؟ کسرہ بر واو و یا. کسرہ بر واو و یا لکھے کہ واو و یا. کسرہ واو اور یا پر ثقیل تھا گرا دیتے ہیں تو کولا بجعا اختجرا انقودا ہو گئے. اب دو میں کیا ہوا؟ یا ساکن مظہر ما قبل اس کا مضموم اس یا کو واو کے ساتھ بدل کرتے ہیں تو کولا بوا اختورا انقودا ہو گئے. کہ کو نہیں ہوئے ہیں؟ ہن ذرا شفقت فرماؤ. ماضی سناؤ چاہ پڑا ایک واری جڑی کیڑی ایک واری نقل حرکت علی کیلا تسی سنا. کیلا کیلا کیلو کیلت کیلتا کلنا. وہ ہے نا او ویلنا تے پھر قانون لا کے کی بنیا شابا کلنا. کلنا کلنا کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. یہ دوسری طرح سنا. ایک بار تو ہوگا نقل حرکت ہونا حذف حرکت. کولا کولا کولو کولت کولتا کلنا کلتا. اے اور مجہول تے معلوم ہے تے التباس پہ جاندا ہے پیا پوے کہ کلتا کلتما کلتم کلتی کلتما کلتنا کلتو کلنا. تو سنا اگلے دیاں دو میں نقل حرکت بیا 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 بیو بیات بیتا بینا. اے اور بے نہ وچ معلوم مجہول کو جیاں ہو گئیاں نے جی. بیتا بیتما بیتم بیتے بیتما بیتنا بیتو بینا. مجہول دوجا سنا. بوا بو بوات بواتا بوان بوانا بوتا بوتما بوتم بوتے بوتما بوتنا بوتو بونا. اگلے وچ سناؤ باب افتعال انفعال کو نہ تھوڑا قصور کیتا ہے کوئی. تو سنا اختورا اختورا پہلا کیڑا ہے؟ پہلا اختیرا. تے حمزے نو بھی کسرے نال بدلا. حمزے نو کسرت دے اختیرا اختیرو اختیرت اختیرتا اخترنا. ترنا اخترتا اخترتو اخترنا اخترتا اصل کی یہ اوخ اوک تو سبتا انجی بندہ ہے کہ نہیں؟ اوخ تو یرتا اوخ تو یرتا. نقل حرکت کی تو کیا بن گیا؟ اختیرتا. ہوں ایک نواں قانون آ گیا. یہ چھویں سی گے تو آخر تک کیڑا التقائے پہلا ساکن حذف ہو گئے. سمجھ آئی جی؟ یہ نواں قانون کا آ گیا. یہ ڈگ پئی ہے کندے نال؟ اس واسطے کی بنے اخترنا. اخترنا اخترتا اخترتما اخترتم اخترتے اخترتما اخترتن اخترتو اخترنا. اختورا اختورا اختورو اختورت اختورتا اخترنا. وہ کی بننا سمجھ؟ اختو یرنا ہے نا. اختو یرنا حذف حرکت کی تو کیا بن گیا؟ اختو یرنا. پہلے یا واو بنی اختورنا. پہلے واو یا کیا بنی؟ کیونکہ مضر ہے ما قبل مضموم ہے. اب التقاء ساکنین کس کے درمیان؟ واو اور یا واو اور را کے درمیان بیٹھے اختور. سمجھ کو نہیں ہوندی یار تینوں؟ اختور اے اختو یرنا جو اختو یرنا اختو صورت کیڑی ہے؟ حذف حرکت والی. تو کی بن گیا؟ اختو یرنا سے پھر یا ساکن مضر ما قبل مضموم کیا کیا؟ اب کیا ہوا ہے؟ کس کے درمیان؟ واو را کے درمیان جو لام کلمہ ہے. کمال ہے یار. تو پہلا ساکن کیا ہے؟ اس کو کیا بن گیا؟ اے مطلب ہے یعنی ان سیغے میں التقاء ساکنین دی وجہ تو اے یا واو ڈگ دیا میں نے بھی دھیان کرنا ہے. اخترنا 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 اخترنو اختر. واہ واہ واہ. اے نمی کر اخترنا اخترنا اخترنو. اخترتا اخترتما اخترتم اخترتے اخترتما اخترتن اخترتو اخترنا. شابہ بے تو اگلا. انکیدا 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 انکیدا
کیدو انکیدو انکیدت انکیدتا انقدنا اصل کی ہے ان کو ودنا کہ کوئی نہیں ان کو تو کیا کیتا نقل حرکت کیتا تو پھر واو یا بنی کی بن گیا ان قیدنا التقاء ساکنین پہلا ساکن کیڑی شے یا تو کیا رہ گیا پیچھے چل ان قدنا ان قدتا ایتھے اور ایک قانون آ گیا دال ساکن ہے ماں با تا متحرک ہے تا کو دال کیا تو پھر تا کا تا میں ایک لفظ کنیا قانوناں وچ پھس کے تے نکل دے بعد وچ باہر جی ہاں ان چل ان قدتا مثلا ان قدتا ہے ان قدتا اصل کیا ہے ان کو ودتا یہ ہے کہ نہیں ان کو نقل حرکت کی ایک قانون پھر واو ساکن مضر ما قبل مکسور یا سے بدلی دو پھر التقاء ساکنین آ گیا پہلا ساکن مدہ یا ڈگ گئی تین دال اور تا قریب المخرج دال کو تا کیا تا کا تا میں ادغام کیا چار ان قطع میں کتنے قانون ہیں ان قطع نہ پنجواں حمزہ مضموم کے ضمے کو کسرے سے بدلا کتنے قانون لگے اس ایک سیگے ہوتے کتنے قانون جاری نے 5 قانون جاری نے جی آندھی پہ سمجھ کے کوئی نہیں ہن پڑھ ان قطع اچھا ہن دوسری صورت وصف حرکت والی ان قدنا اتنے پھر وہ قانون نہیں کیڑے وہ التقاء ساکنین آنا ہے تو پھر اس نے باؤ نے ڈگ پینا ہے باؤ نے ڈگ پینا ہے ہاں ان قدنا اتنے پھر ایک اور قانون ہے کیڑا وہ دال نو تے کر کے ادغام کرنا ان قطع ان قدنا تو نہیں نا ان کو تننا کے ہاں ان قدنا ہو گئے پورے اے بے ماضی مجہول جڑی گردان تے کنے کنے قانون لگے پھر سرونے نے مہربانی کی اچھا جی اب اگلی بات کتنے پہنچے مولوی توقیر تے مولوی ویس عظیم قانون عظیم اتنے پہنچے کتنے علامہ منور دین رحمت اللہ علیہ جنہوں نے شرح بطرال جمع کی ہے جی اہل سنت والجماعت کے بزرگ عالم دین مولانا کی نام لکھا دا محمد منور دین وہ تو استاد انہوں نے مولانا غلام رسول صاحب جو تو استاد انہوں نے جمع کی تھی استادہ کی تقریریں جمع کی تھی کہتے ہیں کہ اس قانون سے مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے اس قانون کا کہ فعلا حقیقی یا فعلا حکمی اجوف کون اس فعلا میں 3 وجہ جائز ہے خلاصہ یہ ہے فعلا حقیقی یا فعلا حکمی فعلا کہڑے اگوں آ رہے یہ باب افتیار یہ جڑا ہے نا یہ دیکھو ہن سن لو جی ثلاثی مجرد وچ تا 6 باباں دی ماضی مجہول دا وزن کی ہے یہ تا فعلا کی ہے تے 12 باب کندے 1 تے 3 12 تے 4 اے جڑے 16 نے انہاں دی ماضی مجہول نو آندے نے فعلا حکمی کی آندے نے اے مطلب ہے 16 باباں دی ماضی مجہول نو کی آندے نے فعلا حکمی تے 6 باباں دی ماضی حقیقی دا مطلب واقعہ نو فعلا ہے کہ تے اگلے جڑے نے وہ فعلا والا قانون لگدا ہے بے اول نو ضمہ تے آخر دے ما قبل نو کسرہ اے مطلب ہے اب سمجھے فعلا حقیقی ہو یا فعلا حکمی ہو لیکن اجوف ہو تو اس فعلا میں 3 وجہ جائز ہیں یہ مطلب اس قانون کا ایک نقل حرکت جو بھی پڑھا ہے ایک حذف حرکت جو ابھی پڑھا ہے تیسرا اشمام ہاں جی کیا ہے قانون کا مطلب یہ ہے کہ فعلا حقیقی یا فعلا حکمی اجوف ہو اجوف ہوتی تو اس فعلا میں 3 وجہ
رکوں آپ नकले हरकत और उनका मतलब ये है कि फ़ोइला हकीकी और फ़ोइला हुक्मी अजवफ में जो है ना 3 वजह अजवफ, ये दोनों अजवफ, इस फोएला में 3 वजह पढ़नी जायज़ है। केड़ी केड़ी नकले हरकत और हस्बे हरकत और इश्माम। बस। अब आगे इनकी तरतीब बयान करते हैं। कहते हैं नकले हरकत सबसे बेहतर है, उसके बाद इशमाम करके पढ़ना ये इसका कम दर्जा है, और हज़फ़े हरकत करके पढ़ना ये तीसरे दर्जे पर है। ये इनका दर्जा है, यानी फसाहत बलागत के एतबार से कि हज़फ़े नकले हरकत ये सबसे बेहतर है, ये फसीह लुगत है, और इशमाम इससे कम दर्जा है, और हज़फ़े हरकत उससे भी आकमला हों। नकले हरकत ये 3 सूरतें हो गई है ना। ये 3 सूरतें तो होंगी। नकले हरकत वाली सूरत नकले हरकत वाली सूरत सबसे बेहतर है, और इश्माम यानी उससे कोवेला, कुकीला, बिया, इख्तीरा, इनकीदा पढ़ना ये सबसे बेहतर है। इश्माम इसके बाद है इसके बाद है, और हस्बे हरकत इससे इसका तीसरा दर्जा है, इसका आँख में सज्जन। 3 सूरतें हैं। पहले जो नकले हरकत है ये सबसे बेहतर है, और दूसरी जो इश्माम है ये उससे कम है, ये उससे कम है, और जो हस्बे हरकत है ये उससे भी कम है। समझ आइए जी। लेकिन पकवाने वास्ते तो फिर सारे सुनी दे रहे ना, ताकि जुबान तो निकलना मेरा सोना। इस कानून से मतलब क्या है? मतलब ये है कि हर फोएला हकीकी या हुक्मी जो कि अजवफ से हो, शर्त ये है उसमें 3 वजह रवा अस्त, नकले हरकत हिक्को, हज़फ़े हरकत डू और इशमाम 3। बेहतर इन 3 से नकल है, बाद उसके इशमाम है, और हज़फ का दर्जा सालिस है। गल समझिए जी। हुण बे इशमाम के होंदा, इशमाम 2 तो पढ़ लेन। इशमाम क्या है? इशमाम माइल करना कसरे को जम्मे की तरफ, माइल करना की करना जब कसरे को जम्मे की तरफ मैलान करेंगे तो विचों फतेह दी आवाज निकलेगी। ना कसरा ते ना जम्मा विच करके पढ़ो नू। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਸਹਿਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉਹ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਸੂਰਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੀਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਸਰੇ ਕੋ ਮੈਲਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਧਰ, ਤੇ ਕਸਰਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਕਲੇ ਹਰਕਤ करनी है तो कसरा होना है ना। ये जो कीला वाली सूरत है ना, कीला बिया, इसमें इशमाम है कि इसको कीला जहर करके ना पढ़े, बल्कि कसरे को इस तरह पढ़े कि जम्मा और कसरे के दरमियान आवाज आए जी। पढ़ लेना तू है, मतलब है कि भी कोशिश तो करिए तो को बने, लेकिन ये असल कुछ चीज़ें ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹਿਬੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵਦੀਅਤ, ਦੂਸਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਪੂਰੇ ਟਿਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। लेकिन बेशमाम इत्थे की है कि नकले हरकत वाली जो सूरत है, कौन, इसमें कसरे को पूरा कसरा करके ना पढ़े, बल्कि कसरे को जम्मे और कसरे के दरमियान करके पढ़े। ये क्या है? इशमाम है। क़ीला जी ओ मेरे को नहीं अदा होंदा, ज़ाहिर है सारी मतलब है कि है तो सारी जुबान अरबी है, पर जम्मे असीं हिंदुस्तान विच मैं कभी भी नहीं आख्या भी साड़ी जुबान अरबी नहीं है, साड़ी जुबान अरबी है पर जम्मे जरा सी दूर है। हाँ जी, ये तीसरी सूरत है, गल समझी है। लेकिन ये कोई बखरी नहीं, वो जी नकले हरकत वाली सूरत है ना, उसी सूरत में कीला बिया इख्तीरा इनकीदा में क्या करना, कसरे को बो देनी किसकी, जम्मे की है। ये मतलब है जी। चलो जी, इशमाम क्या है? माइल करना कसरे को तरफ जम्मे के एक, और या को या साकिन को बसूए वाओ, कसरे को जम्मे की तरफ मैलान करना और या साकिन का वाओ की तरफ मैलान। ये उन कीला है ना, ये जड़ा कसरा है, इनू कसरा करके ना पढ़ना बल्कि जम्मे वाल मैलान करके पढ़ना।
تے جیڑی اگے یا ساکن ہے اس نو واو وال میلان کر کے پڑھنا، ایویں بیا وچ ایویں اختیارات سارے وچ تے جڑا کسرہ ہے اس نو زہر کر کے نہ پڑھنا، تے ماں بعد یا ساکن نو بھی انج کر کے پڑھو کسرہ کے ضمہ وچوں ضمے دی بھی بو آوے، تے یہ نو انج کر کے پڑھو کہ وچوں واو دی بھی بو آوے. سمجھیے ایک ہی یہ تعریف یہ ہے، تعریف ہم نے پکا لی ہے کہ یہاں اشمام کیا ہے، کسرے کو ضمے کی طرف میلان کرنا اور ماں بعد جو یا ساکن ہے اس کو میلان کرنا. اچھا جی، فوئلہ حقیقی کون ہوتا ہے، فوئلہ حکمی کون ہوتا ہے؟ جڑی عرض کی تھی وہ دوبارہ. فوئلہ حقیقی تو ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول کو کیا کہتے ہیں؟ واقعتاً وہ فوئلہ ہے نا، زورے با نوسیرا اولے ما سارے یار کمال ہے. فوئلہ حکمی کون ہوتا ہے؟ باب افتعال باب انفعال اجوف کی ماضی مجہول کو فوئلہ حکمی کہتے ہیں. لیکن میں تم دسیا ہو 16 باباں دی ماضی مجہول نو فوئلہ حکمی کہندے نے. ایتھے صرف دوواں دا ذکر کیتا ہے، کوئی عرض نہیں. کیا بلا فوئلہ حکمی کون ہوتا ہے؟ باب افتعال باب انفعال اجوف، اے ٹل اجوف تے وے اے کنے دے قانون پڑھدے پے؟ باب افتعال باب انفعال اجوف کی ماضی مجہول کو فوئلہ، یہ پکانا اس واسطے فوئلہ حکمی ضروری ہے کہ اگے کئی قانوناں وچ پھر حوالہ ہونا ہے کہ یہ قانون فوئلہ حکمی کا بھی ہے. سمجھو نہیں ہے، اس واسطے انہوں پکا لگونا. فوئلہ حکمی سے کیا مراد ہے یہاں اس ان قوانین میں؟ باب افتعال فوئلہ حقیقی قدام است کون ہوتا ہے؟ ماضی مجہول ثلاثی مجرد اجوف کی ہوتی ہے. فوئلہ حقیقی کون ہے؟ ماضی باب افتعال و انفعال اجوف کی ہوتی ہے. یہ تو صرف خاص کیتا ہے، ویسے 6 ثلاثی مجرد سارے دا ماضی مجہول فوئلہ حقیقی ہے تے 16 باباں دی ماضی مجہول فوئلہ حکمی ہے، کیونکہ اتنے قانون ہے تاں واسطے اجوف دی قید نال لائیے. جی گل سمجھی کہ کوئی نہیں ہے؟ ایک قانون آ گیا. اب ایک دو اعتراضی مثالیں جلدی کرو. اچھا جی، ہم نے کیا کہا ہے؟ واو یا کیا ہو، ما قبل اس کا. اعتراض ہوا کہ ما قبل مضموم نہ ہو، ما قبل تو قانون جاری. اچھا جی، اقویلا ابیا کون؟ یہ باب قالا تے بانو باب فال تے لے گئے تے اقوالا اب یا سے اقالا ابا بن گیا. ماضی مجہول ہے اقویلا ابیا، یہاں قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ واو یا مکسور کا ما قبل کیا ہو، تو یہاں تو اس لیے وہ قانون جاری نہیں ہوگا جو پڑھا ہے ابھی. یہ پڑھے جان کے کیویں جاری ہوگا؟ تو اگلا قانون جاری ہوگا کہ واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن نقل حرکت کریں گے. یہ قانون نہیں جاری ہوگا. جب نقل کریں گے تو پھر اوکویلا سے اوکیولا بن جائے گا، پھر واو یا بن جائے گی اوکیلا بن جائے گا، اوبیا سے اوبیا بن جائے گا. لیکن یہ قانون نہیں ہے، وہ اور قانون ہے کہ واو یا متحرک ما قبل حرف صحیح ساکن تو اس کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دیا ہے. یہ قانون نہیں جاری ہوگا. اچھا جی، مانا کرو. ہم نے کہا ہے واو یا مکسور ہو، ما قبل اس کا مضموم ہو. اعتراض ہوا ما قبل اس کا مضموم نہ ہو. مثال اقویلا ابیا، اس جگہ قانون جاری نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے کہا ہے ما قبل اس کا مضموم ہو یہ ساکن ہے. اچھا جی، ہم نے کہا ہے کہ اس کی ماضی معلوم میں اعلال ہوا ہو، اس کی تب قانون جاری کریں گے. آبیرا کی ماضی مجہول کیا بنے گی؟ ساجدہ کی. اے بچے پڑھے نا، دو لفظ کو نہیں پڑھے. کالا کروں. اویرا سوجیدہ میں ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں. فوئے کیا ہے؟ واو یا مکسور ہے، ما قبل کلمہ ماضی مجہول ہے، لیکن چوتھی شرط نہیں ہے. کون سی؟ کس میں؟ ماضی معلوم کون؟ آویرا. اور ان میں واو یا الف کیوں نہیں بنی جی؟ آتے نال مانے اجے کلمے دے نہ ہوئے جے وچ اس دے، چونکہ آویرا بمانا ادو اے ورہ بڑے ہو تے ساجدہ بمانا، اور اے ورہ اس یدہ میں تو واو یا الف اس لیے نہیں بنی کہ ما قبل ساکن ہے کہ مفتوح ہے. ساری گل پیچھے پڑی ہے.
تو چونکہ اوبیرا سوجیدہ کی ماضی معلوم میں تعلیل، اس لیے اس میں بھی تعلیل نہیں ہوگی. سمجھ آئیے جی کہ کوئی نہ جی صوفیات نے کو بہت سارے خدا دے بندے نقطے کر دینا جی بھائی جب ایک کام اصل نہ کرے تو فرار نہیں کرنا چاہیے جی. اگر اصل ایک کام فرار نو کام ہوں ان دی اصل جی انہیں وہ کام نہیں کیتا کیڑا بھی قانون جاری ہوئے تو لہذا فرا تم بھی رک جا تم یہ کام نہ کرے. چلو اگر سمجھیا وہ معلوم میں کیوں نہیں جاری ہوا وہ کالا والا قانون چونکہ وہ اس کلمے کے ہم معنی ہے جس میں تعلیم جاری نہیں ہوتی. آویرا بمانا سایدہ ان میں کیوں نہیں قانون جاری؟ برا اس یدا میں تو واؤ یا کا ماں قبل اس لیے کیونکہ کالا والا قانون دیا کہ ماں قبل کیا ہو اے مطلب ہے. اچھا جی ہم نے کہا ماضی اس کی ماضی معلوم میں اعلال ہوا ہو اعتراض ہوا کہ نہ ہو جیسے عوبیرا سوجیدہ ماضی مجہول ہو یہ واو یا مقصور ہیں ما قبل ان کا مضموم ہے. اگلی گل بھی آخ دیو کیا ہے کہ ترے شرطن واو یا مقصور ما قبل مضموم کلمہ ماضی مجہول کا بھی ہے لیکن قانون جاری نہیں کریں گے ہم کیونکہ ہم نے کہا اس کی ماضی معلوم میں اعلال ہوا ہو اس کی ماضی معلوم میں اعلال نہیں ہوا. پلے پئیے ان قانون پر ہر واؤ آتے یا مقصور پچھے ضمے دے کلمہ ماضی مجہول دا وچ ماضی معلوم اس دی دے معلل ہووے جائز ہے سٹنا کسرہ اس دے دا یا نقل کرنا ضمے ول یا اشمام اتب شک نہ لکھ چھوڑے پورا قانون ہو جائے گا یا اشمام صورت جڑی یا اشمام.